بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، اور وہ اپنی بیوی پر فدا تھا اور اسے بہت چاہتا تھا۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ صدمے کے ساتھ ایک عرصے تک اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کو پریشان دیکھا تو اس کا سبب پوچھا، تو اس اسرائیلی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں؟ تو اس شخص نے کہا، جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کو آواز دی اور اس مردے کو کہا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اس قبر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا جس کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے حصوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ اسرائیلی اس شخص کو دیکھ کر فوراً بول اٹھا کہ حضور، مجھے غلطی لگ گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا کہ اے حبشی، تو قبر میں واپس چلا جا۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور دوبارہ مر گیا اور اپنی قبر میں واپس چلا گیا، اور قبر کی مٹی برابر ہو گئی۔ تو حضور نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا اور مردے کو کہا کہ اے اہل قبر، اللہ کے حکم سے باہر آ جا۔ تو اس قبر میں سے ایک عورت سر جھاڑتی ہوئی باہر نکلی۔ تو اس عورت کو دیکھ کر اسرائیلی فوراً بول اٹھا کہ جی یہی میری بیوی ہے۔ تو جب وہ عورت باہر نکلی اور اس کو لے کر اسرائیلی اپنے ساتھ واپس جانے لگا تو ایک عرصے تک اس کی قبر پر رنج و الم کرتے ہوئے وہ بیداری سے بے حال ہو چکا تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں کچھ دیر آرام کر لوں؟ تو اس کی بیوی نے کہا، ہاں بالکل، آپ کچھ دیر سو جائیں۔ تو وہ اس کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اسی دوران ایک گھڑ سوار شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا جو کہ بہت ہی حسین تھا، اور اس عورت کی نظر بھی اس شہزادے پہ پڑی تو وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اور جب اس شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فدا ہو گیا اور اس عورت کی رضامندی سے اس کو اپنے ساتھ اپنے محل لے گیا۔ دوسری طرف جب اس کا شوہر بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی موجود نہیں ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے قدموں کے نشان تلاش کرتا ہوا اس محل تک جا پہنچا جہاں اس کی بیوی اس شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اس شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، خدارا اسے مجھے واپس دے دیجیے۔ شہزادہ ابھی کچھ نہیں بولا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کی بیوی بولی اور کہا کہ نہیں، یہ میرا شوہر نہیں ہے، بلکہ میں تو اس شہزادے کی باندی ہوں۔ تو اسی دوران اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس اسرائیلی شخص نے کہا کہ حضور، کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بولی کہ نہیں حضور، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، کیا تو وہی عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا ہے؟ تو بولی کہ نہیں، باخدا روح اللہ، میں وہ عورت نہیں ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا پھر دوبارہ اپنی پہلے والی حالت میں آ جا۔ تو وہ عورت دوبارہ مر گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو ایسے شخص کو دیکھنا جو مرا تو کافر حالت میں لیکن اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو اس حبشی کو دیکھ لو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسے شخص کو دیکھو جو مرا تو مومن لیکن دوبارہ زندہ ہو کر کفر حالت میں مرا،
تو اس عورت کو دیکھ لینا۔ دوسری طرف وہ اس کا شوہر، اس نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد وہ نکاح نہیں کرے گا اور ویرانوں میں نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی اور اسی حالت میں مر گیا۔ تو دوستو، ان حقائق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری کامیابی دنیا و آخرت کی اللہ کے نبیوں کی ہی فرما برداری اور اطاعت میں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے ہر حکم کو بجا لانا چاہیے، بے شک ہمارا دل مانے یا نہ مانے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب